like, comment, share and subscribe to our YouTube channel, Maulana Abdul Hadi. Press the bell icon for latest videos. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے اس سورۃ الاسراء میں جہاں توحید کی بات کی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت ہوگی، سجدہ ہوگا تو وہ تو صرف اللہ کو ہی ہوگا۔ اور پھر فوراً توحید کے بعد اللہ رب العزت نے والدین کی قدر بتائی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ والدین کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے۔ تو والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے والدین میں والد کو بھی اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ جس نے والد کو راضی کر لیا اللہ کو راضی کر لیا۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو والد کی دعائیں مل گئی، جن کو والد کی دعائیں مل گئی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 دعاؤں کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتا۔ ایک مظلوم کی دعا چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، ایک مسافر کی دعا، اور تیسرے والد کی دعا کہ جب یہ والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ چیرتا ہوا، آسمانوں کو چیرتا ہوا اللہ کے عرش تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح اس کی بد دعا بھی بڑی لگتی ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ تمہیں ڈالر اور دینار اور درہم وہاں نہیں پہنچائیں گے جہاں تمہیں والد کی دعا تمہیں جہاں پہنچائے گی۔ اور اس آیت میں بھی جو سورۃ الاسراء ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والدین کے لیے تم دعا بھی کرو۔ وہ کیا دعا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں میرا خیال رکھا، میری پرورش کی، میرے لیے سردی گرمی برداشت کی، خصوصاً والد کیسے گرمی برداشت کرتا ہے، کیسے سردی برداشت کرتا ہے، حتیٰ کہ زندگی کے خطرات کے موت کے سامنے نظر آ رہے تھے، لیکن کیا ہے کہ اولاد کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کی رزق کے لیے، شیلٹر کے لیے، کپڑوں کے لیے کتنا مارا پھرتا ہے۔ ٹھیک ہے والدہ کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن وہ صحن، وہ گھر کے 4 دیواری کے اندر ہے، باہر کی دنیا وہ تو ایک الگ دنیا ہے جہاں پہ بے وفا لوگ اور دغا باز لوگ اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ والد آتا ہے جو اپنے بیٹے کی صحیح معنوں میں تربیت اور صحیح معنوں میں رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے قرآن مجید میں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ تم اللہ سے کہو یا اللہ ان پہ تو رحم فرما، جب یہ زندہ ہے تو بھی ان پہ رحم فرما، اور جب یہ چلے گئے دنیا سے تو بھی ان پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے میں چھوٹا تھا۔ ایک والد نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ 2-3 دفعہ پوچھا، اب عمر کا تقاضا ہے، ضعیف تھے تو وہ بار بار ایک چیز پوچھ رہے تھے، تو کہنے لگے ابا آپ کو 3 دفعہ تو بتا دیے کہ یہ چیز ہے، پھر بھی آپ بار بار پوچھ رہے۔ کہنے لگے بیٹا وہ بچپن کا زمانہ یاد کرو، جب تم بھی پوچھتے تھے یہ کیا ہے تو میں کہتا تھا یہ کبوتر ہے، تم پھر پوچھتے تھے یہ کیا ہے تو میں کہتا تھا یہ کبوتر ہے، تم نے 10 بار پوچھا، میں نے تو تمہیں اس وقت یہ نہیں کہا تھا؟ کیا بیٹا بات کو سمجھ نہیں رہے ہو؟ کتنی بار تمہیں کہا؟ آج جب میں نے 3 دفعہ پوچھ لیا
اور تم دیکھ رہے ہو کہ ضعف ہے، ضعیفی ہے میرے اوپر، اب 3-4 کے بار پوچھنے کے بعد تمہاری یہ حالت ہو گئی کہ مجھے تم یہ کہہ رہے ہو کہ ابا آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا، 1 دفعہ کہہ دیا، 3 دفعہ، 4 دفعہ، تو بیٹا وہ بھی زمانہ یاد کرو جب تم پوچھتے تھے تو ہم تمہیں جواب دیتے تھے۔ تو زندگی میں بھی ان کا خیال رکھنے، اور بھائی جن کے والدین چلے گئے، خصوصاً والد، ان کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کے جو دوست ہے، احباب ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھو، ان کے مرنے کے، تمہارے والد کے جانے کے بعد تو کسی طرح سے اگر حق تلفی ہو گئی ہوگی تو انشاءاللہ وہ حق تلفی جو آپ نے کی ہے والد کی، اس کا کچھ نہ کچھ ازالہ ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آئے ایک آدمی کے پاس، ان کو اتنی عزت تھی، اتنی عزت تھی، اور وہ تھا گاؤں کا آدمی، تو بڑی عزت دی، اس کو اپنا امامہ پہنایا، اور پھر اسی طرح اس کو گھوڑے پہ بٹھایا۔ تو جو 7 لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت یہ تو عام سے ایک ویلیجر ہے، ایک دیہاتی آدمی ہے، یہ تو تھوڑے پہ ہی خوش ہو جائے گا۔ کہنے لگے اس کا والد اور میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپس میں بڑے گہرے دوست تھے، اور میں نے حدیث یہ سنی کہ جو تمہارے والد کا دوست ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس حدیث کی وجہ سے۔ تو اگر یہ لوگ دنیا سے چلے گئے، خصوصاً والد، تو جو والد کے دوست احباب ہیں آپ اس نیت سے ان کو فون کرو، آپ اس نیت سے ان کو وزٹ کرو کہ میرے حدیث میں یہ آتا ہے کہ اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا کرو، تو اس حدیث کی ذیل میں آپ آ جائیں گے، اور آپ کی بھی دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ تو بس یہ ان کی عمر کا تقاضا، اس وقت ان کو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، اور جتنی وہ باتیں کہیں، ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد کے سامنے جب تم بات کرو نا تو ایسے کرو جو ایک سخت آقا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک غلام ہے، اور اس غلام سے کوئی جرم ہوا ہے، تو وہ غلام کیسے اپنے آقا سے بات کرے گا کہ یار مجھ سے تو غلطی تو ہو گئی، اب میرا آقا ہے بھی سخت مزاج، تو وہ کس طرح ادب سے اور کس طرح عاجزی سے، انکساری سے بات کرے گا۔ تو ابن مسیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹا اپنے والد کے سامنے ایسے ہی، جو قرآن کی آیت ہے نا کہ اپنے پروں کو بچھاؤ، رحمت کے پروں کو بچھاؤ، اپنے محبت کے آغوش کو کھولو، اور ان کے سامنے عاجزی انکساری، تو وہ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اپنے والد کے سامنے ایسے ہو جاؤ جیسے ایک غلام ہوتا ہے، ایک مجرم غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والد کی قدر دانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ان ملکوں میں فادر ڈے بنایا جاتا ہے، چلو الحمدللہ بہتر ہے، لیکن ایک دن سے تو والد کی کہ فادر ڈے سے کیا بنے گا، ان کی جو خدمات ہے، ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی جو آہیں ہیں، جو دل کے اندر اپنے اولاد کے لیے، اس کا بدلہ کون دے سکتا ہے؟ لیکن اپنی طرف سے کوشش ہو اور خوب اللہ سے مانگا جائے۔ وہ جو آیت ہمیں بار بار کہہ رہی ہے وہ کہ وَرَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعائیں ہوں، ان کے لیے خوب دعائیں، ان کے لیے اعمال کر کے اپنے والدین کو بخشنا، تو یہ ایک دل کا اطمینان ہوگا کہ میں اپنے والد کے لیے کچھ کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔